الناس، الناس سے کون مراد ہے؟ یاد رکھو، الناس سے مراد عام لوگ نہیں، الناس سے مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے نا، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان والے، اگر ایمان لائے ہو تو پھر ابو بکر صدیق ورگا ایمان لاؤ، عمر فاروق ورگا، عثمان والی ورگا ایمان لاؤ، تو یہ تمہارا ایمان معتبر ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کفار، یہ جو منافقین ہیں، جو اندر کے کفر تھا، اندر نفاق تھا، ان کے نزدیک صحابہ کرام کی ویلیو یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی سلیمان فارس سے آیا، بلال حبشہ سے آیا، کوئی کہاں سے، کوئی بکتا بکاتا زید منڈیوں میں بکتا بکاتا ادھر آ گیا، اور کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کسی کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے جو ہے روٹی سامان نہیں ہے، 3 دن مہینہ بھوکے رہتے ہیں، تو یہ بے وقوف احمق قسم کے، اور یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کیا لذت ہے، کیا فائدہ ہے اس ایمان لانے میں؟ ادھر سے جہاد پہ جانا ہے، جان، ادھر جان ختم، ادھر سے مال خرچ کرنا ہے، مال ختم، کیا فائدہ؟ تو یہ تو بے وقوف ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے فتویٰ لگایا بے وقوفی کا، احمد کا، السفہاء۔ اب ابھی اللہ تعالیٰ نے دفاع صحابہ میں خود رب جلال کی ذات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے جاروں کا دفاع ایسے کیا ہے، آپ ذرا آیت کو دیکھیں، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار، انا بے شک، ہم یہی لوگ، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدیں ذکر کی، الا 1، انا 2، ہم 3، پھر آگے پھر ہم 4 تاکیدیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانا میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والے خود پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، تم ہی بے وقوف لوگ ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تمہیں پتا، جانتے نہیں ہیں، اس بے وقوفی کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر یہ بے وقوفی کے فتوے لگانے والے، تم خود بے وقوف ہو، کس طرح؟ جب تم ایمان نہیں لائے، بے وقوفی تو تمہاری ہے، اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اندر سے بے ایمان ہو، بے وقوف تو تم ہو۔ تو اس آیت سے میں ایک بات سمجھ میں آ گئی، پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کرام معیار ایمان، صحابہ کرام کا ایمان وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ قیامت کی صبح تک اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں تو عیدی ہاں، میں ایماندار ہاں، یا میں مومن ہاں، میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، تو اس کا عقیدہ، اس کا ایمان صحابہ کے ایمان پہ پرکھا جائے گا، صحابہ کرام کے ایمان پہ تولا جائے گا، صحابہ کرام کے ایمان والی کسوٹی پہ رکھا جائے گا۔ اگر تو اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے ساتھ منطبق ہوا اور بالکل جو ہے نا اس کے ساتھ جڑ گیا تو وہ ایماندار ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ہٹ کر ہے تو وہ اپنے آپ کو دعویٰ ایمان کا کرتا بھی رہ جائے تو اسی طرح منافقین کی لسٹ میں آئے گا اور بے وقوفی میں آئے گا، اس کا ایمان وہ دوبارہ نہیں لے گا۔ اب کچھ لوگ آج کل یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یاد رکھو، ادلہ اربعہ کے اندر پہلی دلیل قرآن کی ہے، دوسری دلیل حدیث پاک کی ہے، تیسری دلیل اجماع صحابہ ہے، اور چوتھی دلیل قیاس ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا اجماع یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اجماع صحابہ یہ دلیل ہے۔ قرآن پاک کی اگر تفسیر کی جائے گی تو صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق، حدیث کی دلیل ہوگی تو صحابہ کرام کے عمل اور اقوال کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو
اگر کوئی بندہ اپنا ایمان ثابت کرے گا نا عقیدہ، تو عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے اس کو صحابہ اکرام والا، صحابہ اکرام کی طرح عقیدہ پیش کرنا ہوگا، قرآن حدیث اور صحابہ اکرام ورگا عقیدہ ہوگا تو وہ معتبر ہوگا۔ یہ آیت ہے صحابہ اکرام کا جو ہے نا، صحابہ اکرام کے ایمان جو کہ ہمارے لیے معیار بنا ہے۔ فرمایا بھائی اذا قیل لهم آمنوا، جب کہا جاتا ہے ایمان لا، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسا کہ نبی کے یار ایمان لائے ایسے ایمان لائے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلی بات سنیے، ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی، دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر فتویٰ لگائے گا، وہ فتویٰ پیچھے ہٹ کے اس کے اوپر لگے گا، وہ واپس اسی پہ آئے گا۔ جو صحابہ اکرام کو بے وقوف کہے گا، قرآن کی اصطلاح میں وہ خود بے وقوف ہے۔ جو صحابہ کو بے ایمان کہے گا، وہ قرآن کی اصطلاح میں خود بے ایمان ہے، بے ایمان۔ جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھے گا، وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ جو صحابہ کو جنتی نہیں سمجھے گا، وہ خود جنتی نہیں ہے۔ جو صحابہ اکرام کے ایمان پہ جھگڑا کرے گا، اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ جو صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرے گا، جو صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرے گا، وہ الٹا اسی کے اوپر آئے گی۔ صحابہ اکرام کے اوپر اس کا یہ فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کی ذات خود دفاع کر رہی ہے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، تم خود بے وقوف ہو۔ تم کیا ہو؟ بے وقوف ہو۔ ولکن لا یعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ صحابہ اکرام کے ایمان کے بارے میں یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی ٹھوس اور بین دلیل ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، یہ جو اہل تشریع حضرات کہتے ہیں جی الحمدللہ صحابہ نبی اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 3 کے باقی سارے الحمدللہ مرتد ہو گئے، سارے ایمان سے پھر گئے تھے۔ نہ، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر کے قیامت کی صبح تک یہ ایمان یہ معیار بنا دیا ہے اور یہ بات ثابت کر دی لوگوں، نہیں، قیامت کی صبح تک اگر تم ایمان لاؤ گے تو صحابہ کرام ورگا ایمان لاؤ گے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت آئے گی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لائے ہو تو صحابہ کرام ورگا ایمان لاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ، تمہارے اوپر ہدایت والا یہ جو ہے نا، یہ ہدایت والی اسٹیمپ لگ جائے گی اگر تم صحابہ ورگا ایمان لاؤ۔ اچھا جی، آگے سنیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا بناتے ہیں۔ توجہ کریں میری طرف، یہ منافقوں کی ایک چال یہ بھی تھی۔ منافق کیا کرتے؟ وہ آتے صحابہ کرام کے، جہاں نبی اسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، نبی اسلام بیان کر رہے ہیں، منافق اندر آ کے بیٹھے، یہ مسئلے سنتے، بیان سنتے، اور اسی طرح سارا حلیہ مسلمانوں والا ہے، لیکن جب یہ الگ جاتے نا دوسرے یہودیوں کے پاس یا اپنے دوستوں کے پاس، کافروں کے پاس، ادھر جا کر کہتے ہم تمہارے ساتھ۔ صحابہ کرام کے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آمنا، ہم پکے توحیدی، ہم پکے موحد، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو ہے نا تمہارے ساتھی، تمہاری سنگت میں رہنے والے، تمہارے ساتھ ایک نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پکے ایماندار ہیں۔ جب علیحدہ ہوتے، اور کدھر قرآن کی اصطلاح ذرا دیکھیے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ وہ شیطانوں کی طرف جاتے تھے یا انسانوں کی طرف؟ کدھر جاتے تھے؟ انسانوں کے پاس جاتے تھے، ہاں، لیکن قرآن کہتا ہے شیطانوں کے پاس۔ وہ تو جاتے تھے کافروں میں جو انسان ہیں ان کے پاس جاتے، قرآن کہتا ہے شیطانوں کے پاس۔ یاد رکھو شیطان 2 قسم کے ہیں، ایک شیطان جنسی ہے اور ایک وصفی ہے۔ جنسی شیطان تو وہ ہے جو آگ سے بنا، نار سے بنا،
جو حقیقی شیطان ہے اس کو کہتے ہیں جنسی، اور وصفی شیطان وہ ہے جو شیطان والا حلیہ بنا لے، شیطان والے کام کرے۔ انسانوں کے اندر وہ ہوتے ہیں جو شیطانوں کی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو انسان نہیں کہا، ان کو شیطان کہا ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے، جو میرے نبی کا مسئلہ نہیں مانے، فرمایا وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا جب آتے ہیں ایمان والوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب جاتے ہیں شیطانوں کے پاس، گویا کہ جو بندہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرے اس کے اوپر فتویٰ شیطان والا لگا دینا، کہنا یہ بڑا شیطان ہے، یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ جانور، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ فتوے لگانا مسختی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن فتوے لگاتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فتویٰ بڑا سخت ہے، قرآن کا ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کافروں کو شیطان کہہ رہا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، تم خنزیر سے بھی بدتر ہو، تم کتے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور شریر قسم کے لوگ ہو، اولئک ھم شر البریہ۔ جب قرآن پاک ان کے اوپر ایسے فتوے لگاتا ہے تو یاد رکھو یہ جو ہے نا یہ فتویٰ یہ سختی نہیں ہے، یہ سختی یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا وہ آگے سے منافق کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، منافق کہتے ہیں وہ بے ایمانو اگر تم ہمارے ساتھ دارا نہیں آتے ہو، ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو مسلمانوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ آگے سے سنیے ان کا جواب، وہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ایسا تو انہوں نے مذاق بنایا ہے، ہم تو ادھر صرف چسکا لینے جاتے ہیں، صرف چسکا پوائنٹ ہے اور کچھ نہیں، ادھر جاتے ہیں صرف ان کی باتیں سننے کے لیے، ادھر جاتے ہیں صرف وہاں ان کا مذاق بنانے کے لیے، ان کی باتیں سن کے تمہیں بتانے کے لیے وہاں ہم جاتے ہیں، اور ادھر کی ساری سی آئی ڈی لین جانے ہیں، وگرنہ اندر ساڈا تواڈے نال ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں چاہ گریں گے پھر 404 پھر جایا کرو۔ اگر آپ صرف چاول کھانے والے بیلی ہیں، اگر آپ صرف نعروں والے بیلی ہیں، نعرے مارنے صرف نعرے، حقیقت میں کچھ نہیں، پھر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھو ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں، مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہوتے ہیں ہر دور میں، جو محض جو ہے نا کسی پلان کے تحت مسلمانوں کی جماعت کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، یا اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے، یا ان کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، یا ان کے ایمان کے اندر کمزور کرنے کے لیے منافقت کی چال چلتے ہیں، ہر دور کے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور یہ مال استہزاء کرنے کے لیے آتے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ ان کا حشر کیا کرتا ہے، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَیَمُدُّھم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، دراز کرتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ سنیے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، پھر کیا فرق ہے؟ انما نحن مستہزئون، منافق کہتے ہیں ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ بھی مذاق کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ استہزاء ایسا نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں، ٹھٹھا بناتے ہیں، ہم لوگ کی بےزتی کرتے ہیں، نہ اللہ کے مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ٹھٹھا بنانے کی مذاق کرنے کی سزا دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ سزا دیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسخری کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ابھی تو وہ مذاق بنا رہے ہیں، قیامت کے دن منافقوں کا مذاق بن جائے گا، اور مومن جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، منافق جہنم کے تھرڑے درجے میں ہوں گے۔ اوپر دیکھ کے مسلمان کہیں گے او دیکھو او کہندا سی جی میں بڑا پکا مسلمان، او دیکھو منافق
وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ سیدھی جا رہا ہے، وہ بے ایمان، وہ ادھر دیکھو، وہ ہمارے پاس آتا اور آ کے کہتا تھا ہم تمہارے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ ان کا مزاج بنا دے گا، قیامت کے دن اللہ ان کا ٹھٹھا بنا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ دراز کرتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ وہ مسلمانوں کا مزاج بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دیتا ہے، اللہ اور ڈھیل دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب نہ ہو، توجہ کرے، اگر کوئی بندہ اپنے گناہ سے توبہ طائب نہ ہوئے، جان بوجھ کر کوئی شرارتیں کرتا رہے، پکا رہے، پھر اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اور ساری زندگی شرارتوں میں، ساری زندگی جو ہے نا اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں میں، ساری زندگی اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، یکدم اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، یوں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہی اللہ کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں دراز کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے اور لمبا کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے تم مزاح کرتے رہو۔ تو یہی ہوتا ہے منافق بندہ، یعنی وہ اپنی چلاکی سمجھتا ہے، بسا اوقات کو گیم کھیل کے نا وہ بعد میں کہتا ہے یار دیکھ میں کیوں پنچر لائے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں کیوں خود بنایا پھر انہوں دال لائی پھرتا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں کس طرح انہوں دادو لا کے گزارا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو منافق بندہ چلاکی کرنے والا، وہ اپنی چلاکی، اپنی منافقت کو چلاکی سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ جو ہیں لوگ بسا اوقات ساری زندگی ایسے چکروں کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے نبی اسلام کے زمانے میں عبداللہ بن ابی جو تھا نا، منافقوں کا سردار تھا، یہ رئیس المنافق، یہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ نبی اسلام کو پکڑنا ادھر آ گیا اور کونے کھڑا کر کے عبداللہ بن ابی لمبے مشورے کر رہے ہیں، اچھا حضرت سناؤ کی حال ہے، ٹھیک ہو والو اب تو کی جاتا ہے، کی کرنا ہے، ایک گھنٹہ کھڑوتے کھڑوتے صحابہ اکرام بڑے پریشان ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو چھوڑے تو ہم نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کی بات کرنی ہے، اب یہ ادھر لے کے کھڑا ہوا ہے، کیوں کھڑا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے بڑے کلوز تعلق ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں شو ہو جاؤں گا کہ میں بڑا مقرب ہوں۔ حالانکہ یہ بھی اس کی چال تھی، یہ بھی اس کی چلاکی تھی کہ اس طرح لوگوں کے اندر شو کرنے کے لیے، ماذ دکھلاوے کے لیے نبی علیہ السلام کی قربت کرتا، آپ کے قریب بیٹھتا، پہلی صف کے اندر بیٹھتا اور آ کے لمبے مسئلے پوچھتا اور باتیں کرتا، مشورے دیتا اور لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے ہی رہتے، چونکہ آپ کے اندر یہ صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ ایک مومن بندہ اور کامل مومن بندہ، شریف اور بھولا بالا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بالا شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، فاجر دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے، وہ دگے بازیاں کرتا ہے، چلاکیاں کرتا ہے، کمینگی حرکتیں کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی تو کمینگی حرکتیں کرتا تھا، نبی علیہ السلام شرافت والا اس کے ساتھ معاملہ کرتے اور یوں اس کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرتا رہا، عبداللہ بن ابی کو ایمان نصیب نہیں ہوا، یہ مر گیا۔ اس کا بیٹا ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، یاد رکھو، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا میرے نبی کا صحابی ہے، آپ کی سنگت میں بیٹھنے والا، آپ کا شاگرد ہے۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو میرے والد صاحب اس کی بخشش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے لیے، جو دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، یعنی جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو مختلف روایات ہیں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا یا آپ پڑھانے ہی لگے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنے لگے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے منع تو نہیں کیا، آپ بہرحال دعا کر دی یا آپ کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، فرمایا نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ معافی مانگے او لا تستغفر لہم یا نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کر، فلن یغفر اللہ لہم،
اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں نہیں کرے گا. کیوں؟ اندر نفاق ہے، اندر کفر ہے، منافقت پہ موت آئی ہے. تو یاد رکھو نفاق اگر تو وہ اعتقادی ہے وہ تو کفر کی حد تک لے جائے گا، اگر نفاق عملی ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. منافقت سے اور نفاق والی ایسی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. توجہ کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا پڑھیں. اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ صحابہ. الناس، الناس پہ الف لام معرف باللام ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، الناس خاص قسم کے لوگ ہیں. جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے. قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء وما آمن جیسا کہ السفہاء بے وقوف لوگ ایمان لائے. جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے بے وقوف کہا. آگے سنیے. الا انہم الا انہم الا خبردار الا خبردار انہم انہم بے شک یہی لوگ بے شک یہی ہم لوگ السفہاء ہم یہی بے السفہاء وقوف ہیں. یہی بے وقوف ہیں. ہاں یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا جو بندہ صحابہ پہ جو فتویٰ لگائے گا ہم یہی نہیں وہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے. جو بندہ صحابہ پہ جرح کرے گا ہم اس پہ جرح کریں گے. جو صحابہ پہ لعن طعن کرے گا ہم اس پہ لاکھ بار لعن طعن کریں گے. جو صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرے گا ہم اس کا دفاع کریں گے. جو صحابہ کو ایمان سے خارج سمجھے گا ہم اس کو پکا بے ایمان سمجھیں گے. جو صحابہ اکرام کو جنتی نہیں سمجھے گا ہم اس کو پکا جہنمی سمجھیں گے. جو صحابہ کو غیر مسلم سمجھے گا ہم اس کو پکا کافر سمجھیں گے. یہ قرآن کی اصطلاح سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ولیکن لا لیکن یہ یعلمون لوگ نہیں جانتے. لیکن یہی لوگ نہیں یعنی ان کو جانتے. پتہ نہیں ہے، بے وقوف خود ہیں اور صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو اور جب ملتے ہیں آمنو آمنوا جو ایمان لے آئے. جو ایمان لے آئے. منافق لوگ جب صحابہ میں آتے تھے نا ادھر آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا قالوا آمنا کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. کہتے ہیں ہم تو پکے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. کن کو؟ وہ جو کافر ہیں. اللہ کافروں کو شیطان کہہ رہا ہے. جو شیطانوں والے کام کرے وہ گویا کہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے. قالوا انا معکم قالوا انما معکم ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ. آگے نون لکھ گیا اسی تواڈے نال، پیٹی گیا اسی تواڈے نال، کاف لکھ گیا اسی تواڈے نال، ہاتھ کدائیں ووٹ کدائیں تواڈے جی مرضی ہے. وہ ادھر جاتے ہیں صحابہ کرام کے پاس ہم تمہارے ساتھ، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. اچھا ہمارے ساتھ ہو، ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ سنیے. انما نحن مستہزئون ادھر جا کر ہم ان کا مذاق بناتے ہیں. ادھر جا کے ان کا مزاح کیا کرتے بناتے ہیں؟ ہیں. ادھر صرف ان کی جو ہے نا بس کھچ بنان جانے ہیں، مذاق کرن جانے ہیں، گلاں سنا کے تواڈے گیا کہ شتوڑیاں لانے ہیں، بس شیطانیاں کرنی اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. اللہ یستہزئ بہم اللہ یستہزی اللہ بھی مسخری کر رہا ہے ان کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ ان کو ان کی مسخری کی سزا دے گا. کیا کرے گا؟ مسخری کر رہا ہے یعنی ان کو سزا دے گا. جو وہ مذاق بناتے ہیں دین کا اللہ ان کو ڈنڈے پھیرے گا. اس کی مسخری کا یہ اللہ تعالیٰ مسخری جو کرتا ہے اللہ ان کی اس مسخری کا ان کو عذاب دے گا اور اس کی سزا دے گا. نمبر 2 وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اور ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، بیچ سرکشی میں، ان کی سرکشی کے اندر جو وہ سرکشی کرتے ہیں اللہ اور زیادہ ڈھیل دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ سرکشی نو سمجھ کے نا چلاکی کر، بندہ کوئی غلطی کرے پھر انہوں غلطی سمجھے، وہ تو اللہ انہوں توبہ توفیق دے دیتا ہے۔ بسا اوقات غلطی کر کے بندہ چلاکی سمجھے، بندہ کہے میں بڑی کام کیتا ہے، بڑا مارکا ماریا ہے، بڑا کام کر دیتا ہے، تو وہ اپنی چلاکی سمجھتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے پھر رہے ہیں، اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ سرکشی بے وقوفی ان کی ہے۔ اللہ الحمدللہ یا کہ نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد۔